يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب قافلے سوئے حرمین طیبین کے بن رہے ہیں اور بہت سارے خوش نصیب مسلمان ایک اہم ترین فرض کی ادائیگی کے لیے ان قریب روانہ ہونے والے ہیں. یہ وہ اہم ترین فرض ہے جس کو اسلام میں ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ حج بہت ساری حکمتوں، بہت سارے امور کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف مسلمانوں کی اجتماعیت کہ پوری دنیا سے چاہے وہ کس زبان کس مکان سے متعلق ہو، سب ایک ہی کلمہ لب پہ سجائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے حاجی یہی کلمات اپنے زبانوں پہ سجائے ہوئے اور بہت اچھے مقاصد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت یعنی حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح حج ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے، یہ تعلیم بھی فراہم کرتا ہے کہ مشکلات زندگی میں آئیں گی اور مشکلات جب آئیں تو اس پر کرنا کیا ہے؟ اس پہ کرنا ہے صبر. تو یہ پورا حج جو ہے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جس میں قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی موسم کی تنگی ہوتی ہے، موسم کی سختی ہوتی ہے، کبھی مختلف قسم کے مختلف مزاج رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان کے سخت مزاج آپ کو برداشت کرنے ہوتے ہیں. تو جب انسان اس انداز میں اس چھوٹے سے ایک وقت میں ایک مختصر سے اس دورانیہ میں ٹرین ہو جاتا ہے، تربیت یافتہ ہو جاتا ہے، تو زندگی میں پھر اس کو جب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی صبر ہو کر کے کامیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح حج جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نیک بندوں کی یاد ہے. جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگاتی ہیں کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف، تو یہ وہ یادیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام کا عمل ہے، یہ وہ یادیں ہیں جو اس پورے حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو گویا کہ حج جو ہے وہ مختلف امور کا ایک جامع ہے. اب جب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حج جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کو ایک کلیدی حیثیت اور ایک کلیدی جو مقام ہے وہ حاصل ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جب حج لازم ہو تو حج کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے
حج کی مد میں لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی جو حج کا پیکیج دیا جا رہا ہے وہ باتیں تو یہ آ رہی ہیں کہ 6-6.5 لاکھ میں یہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال 6-6.5 لاکھ بھی ایک بڑی رقم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں روپے لوگ جو ہے وہ حج کی ادائیگی پر خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حج صحیح انداز میں کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، جس بنا پر کئی مقام پر کئی وجوہات کی بنا پر یا تو کفارات ان کے اوپر لازم ہو رہے ہوتے ہیں، گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حج ہی سرے سے نہیں ہو پاتا. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، بالخصوص ہمارے وہ احباب جو یہاں موجود ہیں اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارے ناظرین جو سوشل میڈیا کی وساطت سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ حج کے جو مسائل ہیں، حج کا طریقہ ہے، اس کو جانیں، سیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے حج کو صحیح انداز میں اس کی تکمیل کو ممکن بنائیں. تو اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ الحمدللہ آپ کے اپنے ادارے جامعہ فیضان غازیان ایک حج تربیتی نشست کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حج تربیتی نشست میں جو مختلف امور حج سے متعلق ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، عمرے سے متعلق بیان کیے جائیں گے. پھر اسی طرح ان کے بعد جو حاضری مدینہ کا طریقہ کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، ایام زندگی مدینے میں کیسے گزارنا ہے، کیا ان لوگوں کی طرح گزارنے ہیں کہ جو وہاں پر خواجہ شریف کو معاذ اللہ پیٹ کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمت کیسے ہوتی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے مبارک چہرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرف اور اس کو جو ہے وہ پیٹ کر کے وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، سیاسی اور دیگر معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو وہاں پر کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس ہم دورانیے میں، اس کی آج کی نشست میں وہ سماعت کریں گے. دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ جان لیجئے کہ حج جو ہے وہ 3 اقسام کا ہے. ہمارے جو طلباء علم یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے پاس نوٹ بھی کرتے رہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی علم ہے، اگر آج ہم حج پہ نہیں جا رہے تو عنقریب وہ لمحات بھی آئیں گے کہ جب انشاءاللہ ہم بھی سوئے حرمین طیبین روانہ ہوں گے. تو اسی نیت کے ساتھ کہ ابھی اس دفعہ تو نہیں، لیکن عنقریب ہم اس وادی کا، اس مبارک سفر کا آغاز کریں گے. تو لہٰذا اس نیت سے ہی ہم توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور جو اس کے متعلقہ امور ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرے اور حج ان دونوں کے احرام کی ایک ہی نیت ہوتی ہے، یعنی دونوں کی ایک ہی نیت کے ساتھ جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے. حج تمتع یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں پہلے تو عمرے کی نیت کی جاتی ہے، عمرے کے احرام کی نیت کی جاتی ہے، بعد میں جب وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر حج کی نیت کی جاتی ہے. اب
یہاں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم حج تمتع کے حوالے سے کلام کریں گے تو ہم اب یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ تیاری کے اعتبار سے کیسے شروع ہوگا۔ دیکھیں جب ہم یہاں پاکستان میں ہیں اور ہماری فلائٹ ہے تو سب سے پہلے چونکہ ہم جا کے عمرہ کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے، مکمل کرنے کے بعد پھر حج کے ایام میں جو ہے دوبارہ حج کا جو احرام ہے وہ باندھیں گے، تو سب سے پہلے جو عمرے کے حوالے سے احرام کی احتیاطیں ہیں یا سفر کے جو معاملات ہیں وہ گوش گزار فرمائیں۔ دیکھیں چونکہ آپ کا ایک طویل سفر ہے جو کم و بیش 40 دن پر محیط ہوتا ہے، بعض دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے جب آپ تیاری کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس جو بیگ ہو وہ بڑا مضبوط بیگ ہو، یعنی جس بیگ کے اندر آپ سامان لے کے جائیں گے وہ اچھی کوالٹی کا ہو، ورنہ دیکھا یہ گیا کہ جو لو کوالٹی کا یا ہلکی کوالٹی کا بیگ لے کے جاتے ہیں تو وہ بیگ جب لگیج میں جاتا ہے تو چونکہ وہ تو بڑے آرام سے نہیں رکھتے، وہ تو پھینک رہے ہوتے ہیں، تو بیگ کے جو ویلز ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بیگ پھٹ جاتا ہے، زپ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ آزمائش ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کوالٹی کا ایک مضبوط بیگ لیں اور کوشش کریں کہ کلر بھی اس کا ایسا ہو کہ جو الگ سے نمایاں ہوتا ہو، کیونکہ جب لگیج میں مختلف بیگز ہوں گے، مختلف سوٹ کیسز ہوں گے، تو وہاں آپ کا جب الگ سے نمایاں ہوگا تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح دیگر اور جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں، چپلیں آپ خرید رہے ہیں تو 2 جوڑی جو ہے وہ اس کی خرید لیں، جو 2 پٹی والی چپلیں ہوتی ہیں، کیونکہ حالت احرام میں وسط قدم جو ہے وہ چھپانا جائز نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو بھی مرد ہیں وہ ایسی چپل لیں کہ جو 2 پٹی والی اور مضبوط چپل ہو۔ وہی چیز جیسے پہلے ذکر کی کہ اگر ہلکی کوالٹی کی چیز لیں گے اور وہ خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو آپ کو اس مبارک سفر میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آپ کا مکمل دھیان جو ہے وہ اسی چیز میں لگا رہے گا، عبادت کی طرف آپ کا توجہ ہوگی نہیں۔ تو اس لیے جو بھی چیزیں لیں وہ اچھی کوالٹی کی لیں۔ احرام 2 عدد اپنے ساتھ رکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ کسی دوسرے حاجی کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگر آپ کے پاس 2 جوڑی احرام کے ہوں گے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا اور آگے جا کے پریشانی کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وقت ہمارے پاس چونکہ مختصر ہے تو ہم ذرا اختصاراً اس کو جلدی جلدی مکمل کرتے ہیں۔ تو جب آپ احرام پہنے تو احرام کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں، یعنی پہلے آپ دبئی جاتے ہیں، وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، وہاں سے پھر سعودی عرب جاتے ہیں جدہ شریف، یا بعض دفعہ ایسا ہو ڈائریکٹ جدہ شریف کی فلائٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ گھر سے احرام کی 2 چادریں زیب تن کر لیں، لیکن نیت ابھی نہ کریں۔ نیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیت اس وقت کریں کہ جب آپ کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر جائے، کیونکہ ایسا ممکن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی، نیت بھی کر لی اور پھر جہاز جو ہے وہ اس کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، تو پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پابندیاں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب جہاز ٹیک آف کر جائے، فضا میں بلند ہو جائے، تو اس وقت آپ احرام کی نیت کریں۔ اچھا، اس میں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بھئی جہاز میں کاکپٹ سے جو ہے وہ اعلان ہوگا کہ بھئی میقات آنے والا ہے اور میقات آنے سے پہلے سب جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ دیکھیں ان پر اعتبار کرنے سے بہتر ہے بندہ خود احتیاط کرے، کیونکہ اگر بغیر احرام کے میقات آپ کراس کر جاتے ہیں تو اس میں کفارے کی صورت بنتی ہے، پھر دوبارہ احرام کے لیے میقات اور پھر دوبارہ کرو تو وہ پھر ایک آزمائش کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کا جہاز ٹیک آف کرے، آپ اسی وقت اس کے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے آپ نیت کریں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
جو پاکستان سے آتے ہیں ان کے لیے یہ جو یلملم کا مقام ہے یہ ان کی میقات ہے، یعنی جب یہاں سے یہ گزریں گے تو ان کو حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ میقات یہ کئی میل اور دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مسافت پہ یہ پھیلا ہوا ایریا ہے، تو جو ہمارے لیے جو میقات بنتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ علاقہ بنتا ہے کہ جہاں سے ہم حالت احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، وہ یہ علاقہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے جب ہم گزریں گے تو اس سے پہلے ہم نے حالت احرام میں ہوتے ہوئے احرام کی نیت کر لینی ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب احرام کا طریقہ کیا ہے؟ تو احرام کا طریقہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا کر کے دکھاتے ہیں۔ احرام کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چادریں ایسی ہوں کہ ایک تولیے کی ہو اور دوسرا جو ہے وہ لٹھا ہو۔ یہ دونوں ہی تولیہ ہے، لیکن بہرحال اس میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ آسانی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ تہبند تولیے کا باندھیں گے تو تھوڑا سا اس کو یوں سمجھیں سنبھالنا تھوڑا سا یا بنسبت لٹھے کے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا تہبند جس سے آپ باندھ رہے ہوں وہ لٹھے کا ہو، اور جو اوپر کی آپ کی چادر ہو وہ تولیے کی ہو۔ اس کو جب آپ جا رہے ہوں حج کے لیے تو پہلے آپ کم و بیش ایک ہفتہ قبل پہن کے پریکٹس کریں بیٹھنے کی، لیٹنے کی، چلنے کی، کیونکہ آپ کو ایام حج میں یہی بس زیب تن کر کے گھومنا ہے، پھرنا ہے، چلنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیٹنا ہے، سونا ہے۔ تو لہٰذا اگر ابھی پریکٹس نہیں ہوگی تو اس وقت کہ جب یہ کرنا پڑے گا تو اس وقت آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دو چادریں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ چلے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے دو چادریں ہیں، ایک تہبند کی ہوگی اور ایک اوپر جو ہمارا کپڑا ہوگا اس کی ہوگی۔ اب اس کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں، لیکن سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ لیکن بعض لوگ تو اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں جیسا کہ، اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چلنے میں جو ہے وہ دشواری آتی ہے، تو صحیح طریقہ اور یہ ہے جس میں ستر بھی ہو جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دونوں کناروں کو لے کر آگے اس طرح آ جانا، اوپر سے اتنا آپ نے اوپر کرنا ہے وہ کر لیں، سارے جو بل ہیں اوپر کے نکال لیں۔ اگلا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا آگے سے زیادہ رکھنا، یہ والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا آگے سے زیادہ رکھنا۔ اس کو یہاں پر آپ نے یہ ٹائٹ کیا، یہ یہاں پر آیا، اس کے بعد اگلا حصہ ہے اس کو یوں ٹائٹ کیا، اب یہ ٹائٹ ہو گیا، اس کے بعد اس کو آپ یوں کر کے موڑ لیں، یہ ٹائٹ ہو گیا۔ اب اس طرح یہ ٹائٹ ہوا کہ آپ کو بیلٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اب چونکہ یہ تھوڑا سا یہ گچھا سا جو بن رہا ہے اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہ تولیے کا ہے، اگر یہ لٹھے کا ہوتا تو یہ اس طرح نہیں ہوتا اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتا۔ اب آپ کے جو قدم ہے یہ کافی زیادہ ہے اور ستر بھی یہ نہیں کھلے گا، یہ بالکل یہاں سے پردہ ہو جائے گا، صحیح۔ اور اوپر کی چادر جو ہے آپ کی وہ اس طرح کی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ اتنی بڑی ہو کہ
آپ کا یہ جو دوسرا جو اس کا پلو ہے وہ آگے کی طرف آ جائے. صحیح, تھوڑا سا یہ زیادہ ہو تو اچھا ہے, ورنہ ہوگا کیا, جب آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو آپ کے لیے پھر یہ الجھن کا باعث ہوگا, یہ بار بار نیچے آتا رہے گا اور آپ کے لیے ایک تشویش کا سبب بنے گا. تو یہ آپ کا احرام ہو گیا. ٹھیک ہے, بعض ہمارے جو حاجی ہوتے ہیں وہ جو تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں حج کی, تو اس میں جو ہے وہ سیدھا کندھا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے, تو شروع سے وہ یوں ہی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے استباء کا. استباء کا ایک خاص محل ہے, ایک خاص موقع ہے, وہاں پر جا کے آپ نے سیدھا کاندھا جو ہے کھولنا ہوتا ہے. وہ کب ہوگا وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حالت احرام میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو کپڑا ہے وہ آپ کے اوپر نہ ہو, کسی قسم کا بھی کپڑا. صحیح, اگر انڈر گارمنٹس ہیں تو وہ بھی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. اب اس کے بعد جب آپ نے احرام کی 2 چادریں اوڑھ لیں اور آپ جو ہے وہ جہاز میں سوار ہو گئے, تو سوار ہونے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ لبیک کہنا ہے. ایک بار لبیک کہنا یہ لازم اور ضروری ہے, اور 3 بار کہنا یہ مستحب ہے. تو پہلے آپ نیت کریں گے, اور نیت کرنے کے بعد جو ہے, یعنی چونکہ ہم حج تمتع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں, تو پہلے آپ جب جہاز میں سوار ہو رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں گے, اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد آپ لبیک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ لبیک کہنا یہ لازم اور ضروری ہے, اور 3 دفعہ کہنا یہ مستحب ہے. اور یہ جب لبیک آپ کہہ لیں تو اس کے بعد دعا کریں کہ یہ وقت دعا ہے. اور روایات میں آیا کہ جب بندہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اس کو ایک بشارت دی جاتی ہے, اس کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے. تو سوال کیا گیا کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم, ہاں, اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ وقت دعا ہے, آپ دعا کریں. اور یوں آپ کی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں. احرام کی پابندیوں کے حوالے سے یہ سلائیڈز ہیں, آپ اگر اس میں تفصیل جو ہے وہ اچھا ہاں آگے کر, تو یہاں پیچھے کر. تو دیکھیں یہ احرام کیا ہے, تو کہا کہ نیت کرنا, تلبیہ یا اس کے قائم مقام کا پڑھنا. تلبیہ پڑھنا افضل ہے, سنت ہے, ورنہ ہر وہ کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی پر دلالت کرتا ہو, اس کی بڑائی پر دلالت کرتا ہو, وہ پڑھا جا سکتا ہے. تیسرا, احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کا پورا کرنا. اب پابندیاں کیا ہیں, تو کہتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں 3 قسم کی ہیں, یعنی 3 اعتبار سے احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ آپ نے ان کا لحاظ رکھنا ہے. تو پہلا اعتبار کیا ہے, وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے. تو یاد رکھیے کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں. صحیح, جیسے کسی جانور کو مارنا شکار کرنے کے لیے تو یہ جائز نہیں. ہاں کوئی موذی جانور ہے, وہ ایذا دینے والا ہے, اس کو مارنا یہ جائز ہے. دوسرا اعتبار وہ پابندیاں جن کا تعلق انسانی بدن کی ان چیزوں سے ہے. کن چیزوں سے ہے؟ بال, ناخن, لباس, خوشبو اور زینت. تو اس کے بارے میں کچھ احکام ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اور تیسرا اعتبار وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا متعلقات سے ہے. تو یہ 3 اعتبار سے جو ہے وہ پابندیاں ہیں. تو شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل کیا ہے؟ جنگل کا شکار کرنا, اسی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا, بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا, اس کے جو اس کو شکار کر رہے ہیں اس کے انڈے وغیرہ توڑ دینا, پر اکھیڑنا, پاؤں یا بازو توڑ دینا, اس کا دودھ کھونا, اس کا گوشت یا انڈے پکانا, بھوننا, بیچنا, خریدنا, کھانا, یہ سب ممنوع ہوتا ہے. آگے کریں. جب بدن انسانی سے متعلق پابندیاں, تو بالوں سے متعلق کیا پابندیاں احرام کی؟ تو کہتے ہیں سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا. تو اگر کوئی بال جدا کر رہے ہیں, مثال کے طور پر جو ہے وہ خط بنوا رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے.
اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ دھوتے وقت بعض دفعہ داڑھی کے بال جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. اگر ایک دو خود سے ٹوٹ گئے تو وہ تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں احتیاط کی جائے. ذرا سر موڑنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو تو وہاں آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ دوران صحیح آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں جو کہیں کہ بھائی ہمارے سر پہ جو ہے وہ کینچی چلا دو. وہ جو شافعی المذہب لوگ ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ہو سکتا ہے ایسے ملیں، تو آپ نے نہ کسی دوسرے کے سر موڑنا ہے حالت احرام میں، نہ اپنے بال کاٹنے ہیں. ذرا یہ تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آگے کریں. اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا، وہ پابندی جن کا تعلق لباس سے ہو، جیسے مرد عورت کا نقاب لگانا یا منہ بلا حائل چھپانا. تو خواتین کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ چھپائیں، تو لہٰذا وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی. اب غیر محارم سے اگر پردہ کرنا ہے تو اس کے لیے جو کتاب ہے اس کے ذریعے آڑ لی جا سکتی ہے. مرد کے لیے سر یا کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، مرد کے لیے سر کو چھپانا تو یہ درست نہیں ہے. امامہ باندھنا یا ٹوپی پہننا، مرد کا ایسے موزے یا جرابے وغیرہ پہننا جو وسط قدم کو چھپائیں، یعنی ایسا آپ نے جوتا پہن لیا یا موزہ پہن لیا جس میں وسط قدم جو ہے، وسط قدم سے مراد جیسے آپ کا یہ قدم ہے، یہ جو حصہ ہے جو ہڈی کا حصہ ہوتا ہے یہ وسط قدم کہلا رہا ہے. تو یہ اسی طرح مرد کا دستانے پہننا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواتین دستانے پہن سکتی ہیں، خواتین موزے پہن سکتی ہیں. صرف خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی، باقی جس طرح وہ نارمل حالت میں سلے ہوئے لباس کے ساتھ رہتی ہیں، موزے اور دستانے پہنتی ہیں، تو وہ اس کو بالکل کیری آن کر سکتی ہیں. آگے کی اچھا وہ پابندیاں جن کا تعلق خوشبو سے ہے، تو خوشبو بالوں میں لگانا یا بدن میں لگانا، کپڑوں میں لگانا، تو اگر بہت ساری خوشبو لگائی صحیح، جس کو سامنے والا دیکھے کہ بہت کثیر خوشبو تو پھر دم لازم ہوتا ہے. اگر قلیل ہے اور جسم کے قلیل حصے میں ہی لگائی ہے تو اس سے دم لازم نہیں ہوگا، صدقہ دینا ہوگا. اس طرح مزید یہ تفصیل ہے، اب چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ قلیل ہے تو اس لیے ہم اس تفصیل میں مزید نہیں جائیں گے. سلائڈز انشاءاللہ دے دی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ مل جائیں گی. اس طرح وہ پابندی جن کا تعلق ازواجی تعلق سے ہے، تو عورت سے صحبت یا اس کے سامنے اس عمل کا نام لینا یا شہوت کے ساتھ چھونا وغیرہ، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حالت احرام میں منع ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں. اب ایک اور احتیاط ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہاں آپ کو جو کھانا سرو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ویٹ ٹیشوز ہوتے ہیں، اور وہ ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان میں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ ٹیشو استعمال نہیں کرنا ہے. اور بس پورا یہ سفر جو ہے آپ کا لبیک کی صداؤں میں گزرتا رہے. اس کے بعد جب آپ حرم مکہ پہنچ جائیں تو وہاں باب السلام سے آپ داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب کعبۃ المشرفہ پہ پہلی نگاہ پڑے، پہلی نظر پڑے، تو اس وقت خوب رو رو کر دعا کیجئے، بے حساب داخلہ جنت کی دعا کیجئے. اسی طرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے اوپر درود شریف بکثرت پڑھیے، اور جو دعائیں، جو نیک خواہشات، جو تمنائیں آپ کے دل میں ہوں وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر آپ کیجئے. اب یہاں سے آپ کا باقاعدہ طور پہ عمرہ شروع ہوتا ہے. تو جیسے کہ آپ حالت احرام میں ہیں، اب آپ نے کرنا ہے طواف کی ابتدا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رکن یمانی کہاں، یعنی وہ کعبۃ المشرفہ کا کونا کہ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. وہاں پہ لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے، تو آپ کو الگ سے وہ نظر آ جائے گا. وہاں پر آپ نے جا کر سب سے پہلے تو آپ استباء کر لیں، یعنی جو آپ کا احرام کی اوپری چادر ہے وہ آپ سیدھے کاندھے سے نکال کے اوپر کی طرف یوں کر لیں. اب یہ وہ مقام و محل ہے جہاں پر آپ نے اس انداز میں احرام اوڑھنا ہے. تو سیدھا کاندھا کھول لیں
اور اب طواف کی نیت کر لیں کہ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تو اب یہاں پر آپ کے جو طواف کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ان کو چوم لینا ہے، اور پھر آپ نے مڑ جانا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی سیدھ میں آئیں گے حجر اسود کی، پھر آپ نے مڑ جانا ہے، اور اب آپ نے کعبۃ المشرفہ کو نہ سینہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، بلکہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ کعبۃ المشرفہ ہوگا، اور آپ نے یوں اپنے سفر کی یعنی طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ پہلے جو 3 شوط ہوتے ہیں، جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل بنیادی طور پر اکڑ کے چلنا ہے، اور اس میں چلنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ کے جو قدم ہیں وہ چھوٹے ہوں گے، اور سینہ کو آپ نے چوڑا کر کے یوں چڑھنا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس انداز میں آپ نے 3 چکر جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر چکر کے مکمل ہونے پر آپ نے استلام کرنا ہے، اور جب 3 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں تو اب آپ نے رمل نہیں کرنا، اب آپ نے ایک نارمل انداز میں جو چکر ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے 7 چکر جب ہو جائیں اور یوں 8 استلام آپ کے ہو جائیں، کیونکہ اختتام طواف پہ بھی آپ نے استلام کرنا ہے، تو اب مقام ابراہیم یا جہاں جگہ ملے وہاں پہنچ کر حرم میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہنچ کر آپ نے 2 رکعت واجب ادا کرنے ہیں، 2 رکعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ملتزم جو ہے یعنی باب کعبہ اور حجر اسود کی جو درمیانی دیوار ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر آب زمزم کی طرف آنا ہے، اور آب زمزم خوب آپ نے جی بھر کے پینا ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ ہو سکے تو آب زمزم اپنے چہرے پہ لگائیں، اپنے جسم پہ لگائیں، اپنے سر پہ ڈالیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی قطرہ جو ہے آب زمزم کا وہ زمین پر تشریف نہ لے کے آئے، کیونکہ یہ ایک مبارک اور متبرک پانی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ زمین پر تشریف لائے۔ اس کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے، اور سعی کرنے کے لیے آپ نے مسعی کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا ہے۔ یہ مسعی وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، تو یا وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھ لیں، ویسے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح اس طرف ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ نے کوہ صفا کی طرف چلے جانا ہے۔ کوہ صفا پر جب آپ جائیں گے تو وہاں بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر دعائیں اور التجائے کریں، اور یوں پھر آپ کا جو پہلا سفر ہے، پہلا جو شوط ہے، پہلا چکر ہے، صفا سے مروہ کی طرف وہ شروع ہوگا۔ درمیان میں 2 سبز لائٹس آئیں گی، یعنی کہ 2 سبز لائٹیں جن کو ہم میلین اخضرین کہتے ہیں، ان کے دوران مردوں کو جو ہے وہ دوڑ کے سفر طے کرنا ہے، جبکہ خواتین جو ہیں وہ اپنی درمیانی جو رفتار ہے اسی پر یہ چلیں گی۔ پھر مروہ پہ جائیں گے، وہاں دعا کریں، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، تو یوں 7 چکر ہوں۔ تو عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چکر یہ ہے کہ آپ صفا سے مروہ جائیں، مروہ سے صفا جائیں، یہ ایک چکر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، تو یوں 7 چکر آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے تو اب آپ نے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت آپ نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ حلق اور تقصیر کروائیں گے، یا حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں گے۔ خواتین جو ہے وہ تقصیر کرائیں گی۔ حلق کیا ہے؟ پورے سر کو، جو پورے سر کے بال ہیں ان کو صاف کر لینا، اور تقصیر کیا ہے کہ ایک پورے کے برابر جو ہے وہ آپ بال کٹوا لیں، ایک پورا اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین یہ ہے کہ جو بھی ان کے بال ہیں اس کو وہ اپنے اس پورے پہ لپیٹ لیں اور اس کو پھر وہاں سے کاٹ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین کے لیے خلق کروانا یہ جائز نہیں ہے،
مردوں کے لیے حلق کروانا یہ مستحب ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور وہ افراد کے جو صرف تقصیر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی۔ تو یوں آپ کا یہ جو عمرہ ہے حج تمتع کرنے والوں کا وہ مکمل ہوا، اور یوں جو ہے وہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ حلق کروانے کے بعد اب ختم ہو گئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ چونکہ حج تمتع ہے، اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جا کے حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اب جب آپ کا عمرہ ہو گیا اور حج کی پابندیاں حج کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، تو اب آپ کے پاس کافی دن ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہفتہ ہو، 1.5 ہفتہ ہو، تو اب اس دوران آپ جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اپنے جو ایام عزیز ہیں وہ سفر کریں۔ اب جب حج کا جو وقت ہے وہ شروع ہوگا، یعنی 7 ذو الحجہ کے بعد 8ویں شب، تو یہاں پر 8ویں شب کو جو ہے ایک وہاں پہ شور بپا ہوگا کہ چلو مینا چلو مینا چلو، تو وہاں پر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ چاہے تو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ لیں، چاہے تو اپنا جو بھی مکان ہے، جو ہوٹل ہے، وہاں سے حج کا احرام۔ مسجد الحرام میں رش کافی ہوتا ہے، اگر ہوٹل سے باندھ لیں تو وہ بھی مناسب ہے۔ اب یہاں سے جب آپ حج کا احرام باندھیں تو اپنے جو معلم ہے اس کا ایک کارڈ وغیرہ جو بھی بنیادی دستاویزات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جو کھانے کی ہوں، تو یہ ہے کہ سہولت رہے گی۔ تو اب یہاں سے آپ نے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب یہاں پر جب آپ اپنے سامنے یہ 8 سے 13 ذوالحجہ احرام کی 16 اہم مصروفیات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو 8 ذوالحجہ یہ آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ کیا ہے؟ حج کے لیے شرط ہے۔ تو آپ یہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے کہاں؟ مینا کی طرف۔ تو جب مینا کی طرف جائیں تو ظہر سے پہلے وہاں آپ پہنچ جائیں، اور اپنے ساتھ جیسے کہ میں نے ذکر کیا جو بنیادی ضروریات کے سامان ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کا بیگ ہو، بیگ کے اندر چپل کا ایک جوڑا ہو، تکیہ ہو، بسکٹ ہے، نیمکو، یہ چیزیں اپنے ساتھ آپ رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر سے فجر تک یہ مینا میں سنت موقدہ وقت ہے، یعنی 8 ذوالحجہ کی جو ظہر ہے اس سے لے کے 9 ذوالحجہ کی فجر تک، یہ پورا جو دورانیہ ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسی دوران جو ہے آپ کو شب عرفہ بھی ملے گی، یعنی 9 ذوالحجہ کی رات۔ تو یہ خاص دعاؤں کی رات ہے، اس کو غفلت میں ہرگز مت گزاری ہے، اور اس کے بعد ہو سکے تو فجر جو ہے وہ مینا میں ہی ادا کریں، پھر اشراق و چاش کے وقت عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ٹھہراؤ کیا وہ جبل رحمت کے قریب کیا، تو اگر ممکن ہو کہ جبل رحمت کے قریب جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ بہرحال میدان عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ میدان عرفات ہی ہو۔ اگر آپ نے عرفات کا بورڈ دیکھ لیا اور کہ بھائی یہاں سے بدایت العرفہ یا عرفہ بگنز ہیئر یا سٹارٹ فرام ہیئر یہ بورڈ دیکھ لیا اور اس سے پہلے آپ رک گئے اور عرفات شروع ہی نہیں ہوا تھا میدان، تو یاد رکھیے کہ وقوف عرفہ تو اس کا رکن اعظم ہے، تو پھر تو آپ حاجی ہوئے ہی نہیں۔ جو شروع میں نے بات ذکر کی تھی کہ لوگ لاکھوں روپے حج پہ خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کم علمی کی بنا پر، غلط انداز میں اپنے مناسک طے کرنے کی بنا پر ان کے بعض دفعہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حج ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال عرفات کے میدان میں وہاں پر آپ وقت گزاریں اور جتنا ہو سکے بغیر سائے کے رہیں، کھلے آسمان میں رہیں، خوب دعائیں مانگیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اور ظہر سے لے کے 10ویں کی صبح صادق تک اس پورے دوران جو بھی شخص عرفات میں آ گیا وہ حاجی بن جاتا ہے، جس نے وقوف کر لیا وہ
حاجی بن جاتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ بے روزہ رہنا ہے، ہو سکے تو غسل کر لیں، لیکن میل کاٹنے والا یعنی صابن وغیرہ کا استعمال نہ کریں، لیکن بہرحال غسل کر لیں، باوضو رہنا سنت ہے۔ غروب آفتاب سے قبل اگر آپ نے حدود عرفات چھوڑ دی تو یہ حرام ہے، اور یاد رکھیے دم لازم ہوگا۔ اب وہاں پر ماحول بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو بھائی چلو، اور ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے یا فلاں مسئلہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو اپنے جو بھی لوازمات ہیں جو شریعت کی طرف سے واجب امور ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے عرفات جو ہے حدود عرفات قبل از غروب بے آفتاب چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے، تو اس صورت میں دم لازم آئے گا، پھر واپس آئیں، پھر دم ساکت ہوگا۔ اب جب غروب آفتاب ہو گیا، اب آپ یہاں سے بغیر نماز مغرب ادا کیے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو مزدلفہ جو ہے یہ دیکھیں آپ، یہ چوتھی مصروفیت ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد مغرب اور عشاء مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، صحیح؟ اور اس طرح ادا کی جائے گی کہ ایک ہی اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نے مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے، یعنی پہلے مغرب، پھر اس کے بعد عشاء، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ۔ اب یہاں پر مزدلفہ میں آپ نے جو ہے وہ کنکریاں جمع کرنی ہیں، اس لیے کہ آپ نے آگے جا کے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جو جمرات ہیں وہاں پر رمی کرنی ہے، تو اس کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ تو پہلے جو آپ کی 10ویں کی جو رمی ہوگی اس میں 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا 7 کنکریاں پہلے دن کی، پھر 11ویں اور 12ویں کی رمی، وہاں پہ چونکہ اس وقت 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ تینوں کو مارنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یوں ٹوٹل آپ جو کنکریاں اپنے ساتھ جمع کریں گے ان کی تعداد 72 ہوتی ہے، یعنی کہ 7 پہلے دن کی، پھر 21، پھر 21، اور اگر 13ویں کی رمی بھی کرنی ہے تو مزید 21 پھر آپ نے اپنے ساتھ لینی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ رمی کے لیے جو آپ کنکریاں اٹھائیں تو وہ اتنی بڑی ہوں کہ جتنی کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، اس کو آپ صاف کر لیں، دھو لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بوٹل لے لیں، پلاسٹک کی جو پانی کی بوٹل ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کنکریاں ڈال لیں، اس میں پانی ڈالیں، تھوڑا سا ہلائیں تو وہ کنکریاں صاف ہو جائیں گی، پانی کو پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو یوں آپ نے کنکریاں اپنے ساتھ لے لینی ہے۔ پھر 10 ذوالحجہ کو فجر کے بعد نکلیں، یعنی طلوع آفتاب جب ہونے والا ہی ہو تو منی کے لیے روانہ ہو جائیں، اور وقوف مزدلفہ میں وقت فجر شروع ہونے کے بعد وقوف کرنا یہ واجب وقت ہے، رات گزارنا مستحب ہے لیکن فجر کے بعد رکنا یہ واجب ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں سے جب منی کی طرف جائیں گے، سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی، یعنی جمرۃ العقبہ جو ہے اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کنکری مارنے کا؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کعبے کی تعین کرنی ہے، کعبہ کس طرف ہے۔ تو کعبے کی جو سمت ہو وہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اور سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کے منی ہو، اس انداز میں آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو بھی کنکری ہے ہاتھ میں لینی ہے، اس طرح کے جو شہادت کی انگلی ہے اور جو انگوٹھا، اس کے درمیان آپ نے کنکریاں لینی ہے اور اس انداز میں مارنی ہے۔ جو علماء نے طریقہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس انداز میں ماریں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہے۔ تو یہ آپ کنکریاں اس طرح ماریں گے، اور اس میں اس بات کا اہتمام اور احتمال ہے، یوں کہہ لیں کہ اس بات کی رعایت کیجیے گا کہ اگر بالفرض اس سفر میں کوئی چیز آپ کی گر جائے تو اس کو جھک کر اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ازدحام اس قدر کثیر ہو کہ وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے کیا چیز ہے، وہ پھر گزر جاتا ہے۔ اس طرح پھر کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانے کی پھر جستجو میں نہ لگے۔ بہرحال یوں آپ اس کی کنکریاں ماریں گے، اور اس کا جو مناسب وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ازدحام تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ 3 سے 4 بجے کا وقت جو ہے وہ رمی جمرات کے لیے ایک مناسب وقت ہے کہ اس وقت رش کم ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ جب آپ نے کنکریاں مار لی، کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ جو حج کران والے ہیں اور تمتع کرنے والے ہیں یہ کریں گے قربانی، اور یہ قربانی جو ہوگی یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوگی، اور یہ جو کران والے ہیں تمتع والے ہیں ان کو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو جب یہ قربانی ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، اس کے بعد اب آپ نے حلق یا تقصیر کروانی ہے، صحیح؟ تو اس میں ترتیب یہ لازم اور ضروری ہے، اس بات کا اہتمام بھی کیا جائے۔ جب حلق یا تقصیر کروا لیں گے تو احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، سوائے ایک پابندی کے جو مرد اور عورت والے معاملات ہیں وہ پابندیاں رہیں گی۔ اب آپ نے جو حج کا دوسرا رکن ہے وہ طواف الزیارہ ہے، وہ کرنا ہے، اور طواف الزیارہ میں جو وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس دوران آپ نے طواف الزیارہ مکمل کر لینا ہے۔ تو جو مناسب وقت علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ 11ویں کو کر لیں، اس میں رش تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یوں آپ کا جو ہے وہ طواف الزیارہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اب آپ نے ایک اور، یوں آپ کا طواف الزیارہ ہو گیا اور اب جو تمام پابندیاں وہ ختم ہو گئیں، لیکن جو آفاقی ہیں وہاں پر ان کے لیے ایک طواف جسے طواف صدر بھی کہتے ہیں اور طواف وداع بھی کہتے ہیں، یہ ان کو کرنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو وہ طواف کریں گے تو وہ طواف چاہے وہ نفلی طواف ہو لیکن طواف وداع کی نیت سے کریں گے، اور اس کے بعد سعی کرنی، کیونکہ پہلے سعی نہیں کی ہے تو اب سعی بھی کرنی ہوگی، اور جو آگے یعنی سعی آپ نے کر لینی ہے۔ اب چونکہ یہاں پر آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے تو لہٰذا اس میں استباع نہیں ہوگا، یعنی جس حالت میں ابھی میں ہوں یہ استباع کی حالت ہے، یعنی آپ کا سیدھا جو کاندھا ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو یہ اس میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ حالت احرام میں نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ رمی جمرات کی جو ہے وہ اور طواف زیارہ مکمل ہوئے۔ اب 11ویں اور 12ویں کی رمی باقی ہے، تو 11ویں اور 12ویں کی رمی میں آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ تو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 11ویں کو اور 12ویں کو، اور اس میں بھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا رش زیادہ ہوتا ہے تو بہتر وقت کیا ہے 3 سے 4 بجے کا وقت ہے۔ اس دوران آپ جو ہے وہ رمی جمرات کے لیے تشریف لے جائیں اور وہاں پر آپ جو ہے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں، صحیح؟ تو یوں آپ کی 11ویں اور 12ویں کی رمی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر بالفرض مغرب سے پہلے پہلے آپ واپس نہیں پہنچ پاتے مکہ مکرمہ اور منی میں ہی 13ویں کی صبح صادق ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی بھی واجب ہو جائے گی، صحیح؟ تو 13ویں کی رمی جو ہے پھر وہ بھی کرنی ہوگی اور وہاں سے پھر رمی کرنا واجب ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر اپنے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو یوں پھر آپ کا جو ہے یہ جو سلسلہ ہے حج کا مکمل ہوگا، اور اس طرح آپ کا یہ پورا طریقہ جو ہے حج کا اختصاراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو امید ہے کہ حج کا طریقہ جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا کسی حد تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ قبلہ سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اسی طرح اس حوالے سے قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب حج اور عمرہ کے مسائل یہ بھی مفید ہے۔ تو یہ دو کتابیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور بار بار مطالعہ کریں، اور بہت ہی اچھا ہو کہ ایک اچھی تعداد میں ساتھ لے جائیں تاکہ دیگر جو حاجی ہیں ان کو بھی آپ یہ کتاب دیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو یوں ہمارا ایک حج کا جو طریقہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم جو ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک عاشق کی خواہش اور اس جستجو ہوتی ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے دیار غیر میں، وہ ہے حاضری مدینہ۔ تو انشاءاللہ اب حاضری مدینہ کے حوالے سے جو ہے وہ کلام ہوگا، جس کے لیے میں مدعو کروں گا ہماری اکیڈمی ہمارے جامعہ کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حاضری مدینہ